کہ اگر کبھی کسی امام نے جو بھٹکئی ہے اور بھولنے کا مریض ہے اور وہ 4 کے بجائے 5 تکبیر کہے گا تو اسی صورت میں مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ 5ویں تکبیر میں امام غافل کی تقلید نہیں کریں گے، مداوت نہیں کریں گے، نماز ہو جائے گی۔ بولے جی اگر کسی بھٹکئی نے کسی جنازے پر 4 کے بجائے 5 تکبیر کہہ دی تو اسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ 5ویں تکبیر میں اس کی مطابقت نہ کرے۔ یہ قربی جو سبھی تھوڑا چشمے والے ارے تمہارے سامنے آبیانی الہمسی رحمۃ اللہ علیہ قال اخبرنا شعیب بن دینار شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری عن محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن زیاد قال اخبرنی سالم بن عبداللہ، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے بابا عمر ابن خطاب سے۔ کسے نقل کرتے ہیں؟ دیکھو ایک خاندان کے 3 آدمی ہو گئے، حضرت عمر 1، عبداللہ 2، سالم بن عبداللہ 3۔ اس لیے روایت کیا ہو گئی؟ گھر کی روایت ہو گئی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب سے روایت ہے کہ جب حفصہ بنت عمر بیوہ ہو گئی، اور خنیس ابن حذافہ سہمی سے بولے جی حفصہ کی شادی حضرت سے ہجرت کے 20 مہینے کے بعد ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 25 مہینے کے بعد ہوئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 20 مہینے کے بعد ہوئی۔ غزوہ احد 30 مہینے کے بعد ہی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی کی وفات کب ہوئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ احد کے بعد، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدر کے بعد، اور یہی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ بدر میں کوئی زخم لگا تھا اور ان کی وفات بدر کے میدان میں نہیں ہوئی، بلکہ اسی بیماری و اسی زخم سے مدینہ پاک میں ہوئی۔ تو روایت میں ہے حضرت حفصہ سے شادی 20 مہینے بعد، 25 مہینے بعد، 30 مہینے بعد ہوئی، احد کے بعد انتقال ہوا، بدر کے بعد انتقال ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ بدر میں آیا تھا زخم، اور اسی زخم کی تاب میں لا کر مدینے میں ان کی وفات ہو گئی۔ قربی ملاقات حضرت عثمان ابن عفان سے ہوئی، کس سے ہوئی؟ جو یہ حضرت عثمان حضرت عمر سے 5 سال بڑے تھے، شاید معلوم نہ ہو، ذہن میں رکھو، حضرت عمر سے حضرت عثمان ابن عفان 5 سال بڑے تھے۔ میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال و وفات پر حضرت عمر 51 سال کے تھے، تو حضرت عثمان ابن عفان 56 سال کے تھے، تو ہمارے حضرت علی 33 سال کے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ 30 سال کے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ابن غافل ابن حمید الحذری حضرت کے پیچھے نماز میں رہنے والے 41 سال کے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری ملاقات مجھ سے 5 سال بڑے صحابی عثمان ابن عفان سے ہوئی، فارس تو علیہ حفصہ۔ دیکھو اس دور میں یہ آج کے زمانے میں تو ناک کٹے مر جائے گا، مر جائے گا، یہ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کو حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی
چند دن کے بعد میں جب کھڑا رہا تو پھر انہوں نے ملاقات کر کے کہا کہ کل بتائی آج کل جو چیز مجھ پر میرے سامنے آئی ہے کہ آج کل نئی شادی کا میرے کچھ حساب بن نہیں رہا، نئی شادی کا کوئی حساب مجھ پر یہ بات طے ہوئی ہے، منتشر ہوئی ہے کہ آج کل میں کوئی نئی شادی نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے ملاقات کی اپنے سے 10 سال بڑے حضرت ابوبکر سے۔ دیکھو یہ کیا بات ہے، کیا کہا گیا وہ پڑھ رہی ہو، کیوں سنتے رہو بیٹھ جاؤ، کیوں کھڑے ہو، ہم کہیں گے اپنے سے 10 سال بڑے حضرت ابوبکر سے کی۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ اگر کہیے تو آپ کی شادی حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں، تو حضرت ابوبکر خاموش ہو گئے۔ اب مجھے رتی برابر بھی جواب نہیں دیا، مطلب یہ کہ نہیں یہ نہیں ہے، نہ ہوں نہ ہاں کی بول کو نہیں۔ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدْ مِنِّي عَلَى عثمان، ان کے رویے سے مجھے زیادہ غصہ آیا جتنا کہ حضرت عثمان پر غصہ آیا تھا۔ ارے حضرت عثمان نے مانا تو بھی کچھ بولے تو، یہ تو کچھ جواب ہی نہیں دیا۔ جو کہتے ہیں کہ میرا تعلق حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر سے زیادہ تھا، لیکن جن سے زیادہ تھا کچھ بولے نہیں، جن سے کم تھا تو بولے تو کچھ بولے تو۔ اس لیے مجھے تکلیف زیادہ کس کے رویے سے ہوئی؟ حضرت ابوبکر کے رویے سے ہوئی۔ پھر جو ہے کچھ دن خاموشی رہی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کا پیغام دیا، تو میں نے اپنے سے 12 سال بڑے حضرت سے شادی کر دی۔ شادی کے اگلے دن حضرت ابوبکر مجھ سے ملے اور معذرت کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ لعلک وجدت علی، شاید آپ مجھ سے خفا ہو گئے، آپ مجھ سے ناراض ہو گئے جب آپ نے حفصہ کو میرے خدمت میں نکاح کے لیے پیش کیا تھا اور میں نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ سچے تھے، ہم لوگ ہوتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں کوئی بات نہیں کیا تھا، ہاں بالکل مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ کس چیز نے مجھے روکا کہ میں آپ کو کچھ جواب نہ دے سکوں آپ کی پیشکش پر، مگر اس لیے کہ مجھے کچھ پتا تھا، مجھے کچھ بھنک تھی، مجھے کچھ علم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کا کچھ تذکرہ فرما رہے ہیں اور ارادہ رکھتے ہیں، اور میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کو چھوڑ دیا ہوگا، منع کر دیا ہوگا، تو لقبل ہوا، میں قبول کر کے میں شادی کر لوں۔ اس زمانے میں عجیب و غریب آج تغلب ہو جائے گی، بات چیت ہونے لگے اور تم سے پوچھے کہ تمہاری سسٹر ہے یا نہیں، تمہاری بہن ہے یا نہیں، بیٹی ہے یا نہیں، کبھی اس سوال سے خبر کرتے ہماری کوئی اس لیے چھوڑی قوم میں وہ سب کو لگا لوگ پڑھ لگیں گے ایک زمانے چالو اتنے عبداللہ راضی نے اپنے ابا سے کہا کہ فلاں جگہ ایک لڑکی ہے اس کو پسند ہے، تو آپ جائیے ذرا بات کر لیجیے، اور ابا گئے، پتا نہیں چلا، انہوں نے فون کیا اپنے ابا کو بتا رہے تب بیٹا مجھے پسند آ گیا، میں نہیں کرتی۔ اس کو مایوس سمجھتے ہیں تو انڈیائی ہے، اور مایوس نہیں سمجھتے ہیں تو یمنی ہے۔ بتاؤ بھائی آپ کو مایوس کرنا مسلم میں ابراہیم الفراہیمی قال حدثنا شعبہ بن حجاج بن وردی عن عدی بن عبان بن ثابت عن عبد الله بن يزيد سمع ابا مسعود البدری۔ اسی عنوان لکھا ہوا، ان کا بدری ہونا مختلف بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے نام کے ساتھ بدری ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ بدر میں شریک تھے، بلکہ اس لیے کہ مقام
کے معنی موجب ثواب ہے. وبه قال حدثنا یمان کے ابا الحکم ابن نافع البحرانی الحمصی قال فرما شعیب بن دینار عن الزهري قال سمعت عروة بن زبير وہ نقل کرتے ہیں عمر ابن عبدالعزیز سے لہو فضائل کبیرہ. عمر ابن عبدالعزیز 101 ہجری میں شہید ہو جانے والے جننے میں وہ اپنی گورنری کے زمانے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو 50 ہجری میں انتقال فرمانے والے ہیں، بولو جی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے عصر کی نماز لیٹ سے پڑھی جبکہ وہ کوفہ کے امیر تھے. ابو مسعود البصری عقبہ ابن عمرو جو زید ابن حسن کے نانا لگتے ہیں، زید ابن حسن کی کیا ہے؟ دیکھو بھائی یہ ان کی جو بیٹیاں ہیں یعنی عقبہ ابن عمرو کی بیٹیاں جو ابن بشیر کے نام سے جانی جاتی ہیں، ان کی پہلی شادی سعید ابن زید سے ہوئی جو اشرف مبشرہ میں ہے، اور اس کے بعد حضرت حسن سے ہوئی. تو ان سے یہ بیٹے ہوئے تو کہتے ہیں یعنی زید ابن حسن کے نانا ہیں، سمجھے. اور عقبہ ابن عمرو الانصاری بدر میں شریک رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ لقد علمت، ارے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ معراج کے اگلے دن حضرت جبریل آئے تھے. معراج کے اگلے دن حضرت جبریل آئے تھے اور نماز پڑھی تھی. اب پہلے دن شافعی بجے، دوسرے دن حنفی بجے. پہلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت کی نماز دونوں دن میں، پہلے دن اول وقت میں، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھی. مغرب کی نماز دونوں دن ایک ہی وقت میں پڑھی. لیکن پتا نہیں کہاں سے مغرب میں ہی لوگ یہاں اذان میں اور اقامت میں تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں عام طور سے گھٹل 20 منٹ کا فاصلہ. وہ جتنی قضا پہلے وہ سب پوری کرتا ہوں. پڑھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، عصر میں پڑھ لیتا ہے. اپنی پوری حیات طیبہ جو 30 سال کی وجہ کی حیات طیبہ ہے، ایک دن بھی مغرب